ایک زمانے میں جب میں بہت چھوٹا تھا تو میری بڑی آپا نظر پہ بہت اعتماد کر، نظر بد، اور میری جو چھوٹی آپا تھی وہ اس بات کو بالکل نہیں مانتی تھی۔ بہت سے گھرانوں میں نظر کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ میں باوجود اس کے کہ بہت چھوٹا تھا، میں بھی نظر کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، لیکن چونکہ میرے بڑے بھائی مجھے سیر کرانے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے اور میں نیلی نکر پہن کر اپنے سنہرے بال باوا سا بنا ہوا ساتھ چلتا تھا، میری بڑی آپا کہتی تھی کہ ٹھہرو، اس کے ماتھے کو میں کچھ کالک لگا دوں، اور مجھے اس میں بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی کہ ایک اچھا بھلا میں اپنے بھاؤ میں بڑا خوبصورت بچہ ہوں اور میرے ماتھے پہ کالک لگائی جا رہی، لیکن وہ بہت مصر تھی اس بات پر کہ لگنی چاہیے۔ پر میں بڑا ہوتا گیا تو پتہ چلتا گیا کہ نظر اتارتے ہیں، اور میری ماں سرخ مرچیں لے کر ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ رکھ کے یہ کہا کرتی تھی کہ اگر بدبو آتی ہے تو نظر ہے، اگر نہیں آتی تو پھر نظر نہیں ہے، کچھ اس قسم کی بات ہے۔ تو ہم، میرے والد اور ہم سب بھائی اس پہ بہت ہنسا کرتے تھے کہ یہ کیا فضول بات ہے، نظر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میری نانی کہتی تھی کہ تمہارے ماموں اعجاز اور تمہاری ممانی رضیہ جو فوت ہوئی منگورا میں سوات میں گئے ہوئے تھے، تو اوپر سے ایک درخت ٹوٹ کے گرا اور ان کی کار کی چھت کو توڑ کر اور وہ دونوں وہیں پر فوت ہو گئے، تو ان کو نظر لگی تھی۔ میری ماں بتایا کرتی تھی کہ ہم نے ماں کو ایسے ہی بتایا، درخت وقت نہیں گرا تھا، سڑک کنارے ایک وہ تھا بلڈوزر جس کا وہ چمچہ ہوتا ہے نا مٹی اٹھاتا ہے، اوپر اٹھا ہوا تھا، اور اینڈ جب موٹر اس کے نیچے سے گزری ہے تو اللہ جانے کیا ہوا ہے، ایسی سنکرونائزیشن کہ وہ اوپر سے گرا ہے اور اس نے تہس نہس کر دیا ساری موٹر کو، اور میرے ماموں ممانی فوت ہو گئے۔ ایسی بہت سی کہانیاں زندگی میں چلتی رہتی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی، میں نے بھی سنی، لیکن ہم تعلیم کی وجہ سے اس پہ کچھ زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے، تاکہ ایسا وقت میری اپنی زندگی میں آیا اور میں بری طرح سے نظرایا گیا۔ میں بڑا ہو چکا تھا، پڑھ لکھ چکا تھا، یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا تھا، اور پھر میرے اوپر اتنا بار، اتنا بوجھ پڑا کہ میں نے گھبرا کر اس بات کا اعلان کیا سر جھکا کے کہ باقی نظر کوئی چیز ہے، اور نظر لگانے والا بڑے اہتمام کے ساتھ پلان کر کے نظر لگاتا ہے، یہ نہیں کہ اتفاق سے لگے، جیسے کہہ دیتے ہیں گھروں میں کہ اپنے رشتے داروں کی، عزیزوں کی بھی نظر لگ گئی، وہ کچھ ایسی بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ نظر لگانے والا اندر سے بڑا کینہ پرور ہوتا ہے اور بے ایمان ہوتا ہے، اور وہ نظر لگاتا ہے۔ ہم سن 50-52 کے قریب پہلی مرتبہ مشرقی پاکستان گئے، ہم کچھ عجیب رائٹر تھے دیکھنے کے لیے، اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے، تو 4-5 دن جو وہاں گزارے، اور پہلی مرتبہ ہم نے جی بھر کے کیلے کھائے، زمانے میں یہاں ہمارے کیلا نہیں ہوتا تھا بلکہ ہوتا ہی نہیں، تو وہ ہم بہت خوش ہوئے، اور جب ہمارا پلان ختم ہوا وہاں سے لوٹنے کا تو ہمارا جی نہیں چاہتا تھا وہاں سے آنے کو، کہ وہ ایسی محبت والے لوگ تھے اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم آئے، اور ٹکٹیں ہماری ایسی بنی ہوئی تھی کہ ہمیں جہاز پکڑ کے وہاں ضرور جاتے۔ خیر، تو ہماری آرزو اللہ نے ایک دفعہ پھر پوری کی، تقریباً 8 مہینے کی مدت کے بعد پھر ہمیں وہاں جانا پڑا، اور ہم سے پاکستان کے بہت سارے عجیب رائٹر، شاعر جو وہاں ایک میٹنگ میں شرکت کے لیے گئے۔ اب جب اتنا بڑا گروہ تھا اور ہمارا اتنا پیارا ملک تھا جسے ہم ایک اعتبار سے پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، تو وہ ہمارے دلوں کے اور قریب ہو رہا تھا، پھر ایسی چیزیں کھانے کو ملتی تھی جو ہم نے پہلے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ بنگالی اکیڈمی میں انہوں نے کہا کہ اشفاق صاحب آپ کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے ایک پھل، بہت بڑا، یہ ناریل سے بھی بڑا تھا، اور اس کو آپ کاٹیں، اور چوری بھی رکھی تھی اس کے ساتھ، تو لیکن کہنے لگے کہ احتیاط سے کاٹیں، یہ پیچھے پڑ جاتا ہے، کٹھل اسے کہتے ہیں۔ تو وہ جناب چھری لے کے میں نے کاٹنا شروع کیا، ایک آدھ دفعہ تو چھری چلائی، پھر اس کٹھل نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے،
اور نہ یہ ہاتھ چھوٹ سکتا تھا، نہ یہ چھری میرے ہاتھ میں پکڑی تھی۔ دنیا کی سب سے پاورفل گوند اگر گلو کوئی ہو سکتی ہے تو وہ کٹل میں سے نکلتی ہے۔ اور وہاں پر یہ سب کہتے تھے کہ کوئی داڑھی والا آدمی سے نا کہتے، کیونکہ اگر ہاتھ اس کا داڑھی کو لگ گیا تو ساری نوچ کے نکالنی پڑے گی اور اس کا کوئی چارہ ہی نہیں، تو کٹل ہم کہتے تھے۔ میں نے آ کے اپنے استاد صوفی غلام صفوت رسم سے کہا، میں نے کہا جی میں ہوٹل سے نیچے گیا تھا اور آپ کے لیے یہ انناس لائے، انناس کو دھاگا باندھا ہوا تھا، 2 انناس لٹک رہے تھے، اور میں نے کہا سر یہ کہنے لگے تو کیوں لے آیا اس کو؟ میں نے کہا صاحب یہاں آئے ہیں تو انناس تو کھائیں گے۔ کہیں گے کتنے کے؟ میں نے کہا جی 1 روپیہ 10 آنے کے 2 انناس۔ تو غصے میں آ کے کہیں گے اسے کاٹے گا تیرا باپ، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیسے کاٹتے۔ میں نے کہا جی وہ بھی میں ان سے صحیح لگا کے آیا ہوں، نیچے وہ جو ہے ہوٹل میں کام کرنے والا لڑکا ابھی آتا ہے اوپر، اور 2 وہ لا رہا ہے 4، تو کہنے لگے برباد ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جی ہم اسے رکھیں گے فریج میں اور شوق سے کھائیں گے، ایسا موقع کہاں ملتا۔ تو چنانچہ جناب وہ آ گیا، اس نے کاٹ کے کشتیاں بھرتے رہے۔ وہ ایک عید کا سمے تھا ہمارے لیے بھی اور ہمارے میزبانوں کے لیے بھی، اور محبت کی اتنی بڑی دنیا آباد ہو گئی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے محبت کا ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ تو جب یہ کام شروع ہو گیا اور پھر ہمیں ہمارے وہاں کے بھائی جو تھے اور بہنیں جو تھیں رائٹرز ملتے رہے، اور وہاں پر ایک بی بی نے، اوما اس کا نام تھا، اس نے بیٹھ کے ہمیں علامہ اقبال کی ایک نظم سنائی، پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ تو ایسے خوبصورت آواز میں، ایسے اچھے لہن میں نے کبھی بھی نہ جب نہ اب ایسی نظم نہیں سنی۔ جب یہ کیا تو مجھ سے انشا جی کہنے لگے، ابن انشا، کہ یہ تو کتنی اچھی ہماری نظم گا گئی، تو ہمیں شرمانی چاہیے، ہمیں بھی کچھ آنا چاہیے۔ تو ہم نے ان سے کہا اپنے بہرے سے، میں ذرا فعال تھا ان میں اور میں جلدی چیز سیکھ جاتا تھا، کہ مجھے بھی کچھ گانا سنا۔ تو چنانچہ ہم نے پہلا گانا جو سیکھا مشرقی پاکستان میں اپنے بھائیوں سے، وہ یہ تھا، اللہ میغ دے پانی دے چھایا دے رے توئی، اللہ میغ دے، اللہ میغ دے پانی دے چھایا دے رے توئی، اللہ میغ دے۔ ہم یہ تو کہہ لیتے تھے، لیکن اللہ کے کہنے کا جو انداز تھا وہ انہی کو آتا تھا۔ خاتون حضرات، آپ نے کبھی سندھی کو اللہ کہتے دیکھا ہے؟ جب کوئی سندھی اپنی کسی معنی میں، کسی نظم میں، کسی کلام میں اللہ کہتا ہے نا، تو میں اس سے قربان ہو جاتا ہوں۔ یعنی میرے میں طاقت نہیں رہتی، میں نے اللہ کا اچارن، اللہ کا تلفظ، اللہ کا لہن، اللہ کی کرت اتنی خوبصورت کبھی کسی منہ سے نہیں سنی جیسے ایک سندھی اسے ادا کرتا ہے۔ بڑی کوشش کی نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی خاتون حضرات ہمارے مشرقی پاکستان کے بھائی جو تھے وہ ادا کرتے تھے، اللہ میں ایک دے پانی دے چھایا۔ جب ہم اس پہ حاوی ہو گئے تو پھر ہم نے وہاں سائیکلیں لے لی، اپنے گھر تھا، اپنا ملک تھا، تو صبح سویرے نکلتے تھے ہم سائیکلیں چلاتے ہوئے، گانا گاتے تھے، ہمیں بندی نام اللہ جی نام بارے بار، ہمیں بندی، ہم تو بندے ہیں اللہ تیرے اور تیرا نام بار بار لیتے۔ اچھا، اب کسی کی آواز اونچی ہے، کسی کی جیسے میری اب ہے، اور ہمارے ساتھ گانے والا جو تھا احمد راہی، وہ تو بالکل ہی اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، لیکن گانے میں وہ بھی چلتے چلے جاتے۔ تو سارے شہر کا چکر لگاتے ہوئے پتہ چلتا تھا کہ ہمارا اس ونگ کا خون اس طرح سے ہمارے ساتھ شامل ہوا چلا جا رہا۔ تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک تیسری آنکھ، وہ جو نظر بد والی آنکھ ہے، وہ ہم لوگوں کو دیکھ رہی۔ میں نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ آنکھ ہم کو دیکھ رہی ہے اور ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، اور اس آنکھ نے باقاعدہ پلان کر کے ہمارے درمیان یہ سارے گانے اس طرح سے بند کرائے جس طرح سے آپ سب کو معلوم ہے۔ مشرقی پاکستان کی